آرگنائزیشن ہے. تو بہت خوشی ہوئی 20 سال کے بعد میرے والد صاحب حاجی عبدالرحمان شاہ علی، ان کا پروگریسو ڈیموکریٹک آرگنائزیشن پارٹی کی، اور تقریباً بلوچستان کے سینئر سٹیزن سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں رہے اور وہ یہاں کے فیمنسٹ تھے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. تو سیکھنے کو بہت کچھ ملا. 20 سال کے بعد پہلی دفعہ میں بلوچستان کا پلیٹ فارم یوز کر رہی ہوں کہ سوشلسٹ آرگنائزیشن پہ آئی ہوں. اب بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اس پلیٹ فارم پہ لے کے آتی ہے، ہم کس لیے آئے ہیں یا میں کس لیے آئی ہوں. گریوینسز، ہماری تکلیف، ہماری مشکلات. دوسری بات یہ کہ اگر ہماری مشکلات ہیں تو کوئی اور راستہ کیوں نہیں. سر نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ لینن نے کہا کہ جو مارکسسٹ ٹیچنگ تھی وہ ہی ہمارا سوشلسٹ ایک سوشل گریوینسز کو نکالنے کا یا ہمیں وہاں سے آزاد کرنے کا ایک واحد طریقہ تھا. تو میرے خیال سے اسی لیے یہ پلیٹ فارم سب سے زیادہ بہترین رہے گا. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک مارکسسٹ یا لیننزم یا سوشلزم اپروچ کو یوز کرتی ہوں تو میں کیا ڈھونڈوں گی، میں کس طریقے سے جاؤں گی. آپ کے سامنے 100 سال کی ہو چکے ہیں. کیا میں اس ریبیلن بنوں گی، میں انقلاب پہ آؤں گی، میں انقلاب کے نعرے لگاؤں گی. آج کل کے دور میں وہ کون سا ایک میکینزم ہوگا جس کو میں استعمال کر پاؤں اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر وہ گریوینسز ہیں اور وہ سوشلسٹ آرگنائزیشن سے نکلنا ہے، اس سے ہٹ کے ایک بدھسٹ مونسٹری تھی، وہاں پہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ پرابلم اگر تیر میرے کندھے پہ لگتی ہے اور بہت خون بہ رہا ہے تو کیا میں اس ایشو کو دیکھوں گی کہ تیر آئی کہاں سے، کس نے چلائی، کیوں چلائی، میرا دشمن تھا، کتنی صدی سے میرا دشمن ہے، کیوں میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے، میں اس پہ فوکس کروں یا میں تیر نکالوں. لیکن اگر میں یہ سوچوں گی کہ میں ان تھیوریز پہ نہ جاؤں اور وہ تیر نکالوں تو مجھے کوئی ٹول، کوئی ٹیکنیک، کوئی میکینزم خود ساختہ نکال دوں گی، موت بھی ہو سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے. اگر میں ایک لیگ میں ہوں، ایک الائنس میں ہوں تو الائنس ٹوٹ بھی سکتی ہے. تو کیا کوئی پراپر میکینزم، الائنس پاور، اسٹریٹجی، ٹیکنیک ہوگا اس وقت؟ مجھے وہ استعمال کرنا ہے. میں ماں کی کتاب ڈھونڈوں گی تو مجھے نہیں ملے گا، میں مایا ڈھونڈوں گی، افغانستان کا کچھ بھی مجھے نہیں ملے گا. اس وقت اس مشکل کے دور، مشکلات ان کے لیے بھی تھی لیکن ہمارے جو مشکلات ہیں اس سے نکلنے کا کیا طریقہ. موقع ملا زندگی میں پڑھنے کا، باہر جانے کا، اور بہت سارے آرگنائزیشنز میں، کیونکہ والد صاحب بہت سکھاتے تھے تو جہاں جہاں کوئی کیمرسٹ، مارکسسٹ یا کوئی نیگزل موومنٹ بھی ہوتا تھا تو وہ ایک سائڈ آف اٹریکشن کی جاتے تھے، اسٹڈی سرکلز میں بیٹھتے تھے. انگلینڈ کی لیبر پارٹی کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ دی بیسٹ وے از آپ پولیٹیکل پلیٹ فارمس کو جوائن کرو. انہوں نے کہا کہ کوشچن لیجسلیٹو سسٹم، کورٹ سسٹمز کو یوز کرو. یہ کوئی آج سے 18-19 سال پہلے کی بات ہوگی کہ وہ جو انگلینڈ کے تھے انہوں نے یہ سکھایا. اب آئیں گے کیسے؟ انہوں نے ایک اینین کا ایگزامپل دیا کہ آپ کو 5 سال بھی لگیں گے، 10 سال بھی لگیں گے، 12 سال بھی لگیں گے. آپ اس تکلیف میں ہوں گے لیکن اس تکلیف کو تھوڑا ٹائم لگے گا، 10 سال کے بعد وہ غائب ہو جائے گا. اور وہ ٹیم ورک، الائنس کی بہت زیادہ فیور کرتے تھے کہ جب تک آپ الائنس میں نہیں ہوں گے، آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. میرے والد صاحب نے ان سے بھی کہا کہ ان سے کہتے تھے کہ ابا یہاں کام کرنا ہے تو وہ کہتے تھے ننے بندہ. تو مجھے لگتا تھا وہ والد صاحب سے کہتے تھے ننے بندہ. ابھی جو لندن کے بیرسٹر بھائی ہے اس سے میں نے کہا کہ کام کرنا ہے تو کہتے ہیں بندہ. ابھی بندہ کہاں سے لائے اور اب بندہ کہاں سے لائے؟ اکیلے جانا ہے یا بندہ کو بنانا ہے؟ اب بندہ بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. بات رہی اسٹریٹجیز کی. لیکن بیسٹ پارٹ از کہ موقع ملا پاکستان، کیونکہ وہ میکینزم میں بہت زیادہ ایکسپرٹی تھی. تو پچھلے 20 سالوں سے، اب میں وہ 100 سالوں کی بات نہیں کروں گی، اس انقلاب کی بات نہیں کروں گی، پچھلے 20 سالوں میں پاکستان فشر فورم پہ کام کرنے کا موقع ملا، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ کام کرنے کا موقع ملا، اور پیس موومنٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا. ابھی پچھلے 10-20 سالوں کی بات ہے،
بہت کامیاب موومنٹس رہے، بہت کامیاب موومنٹس رہے، اور موومنٹ صرف یہ تھی بینگ ٹوگیدر الائنس ایجوکیشن لیول بہت زیادہ تھا، اور لے کر کہاں یہ اپنے ایشوز کو پارلیمنٹ تک لے کر آئے. ہراسمنٹ کا لا بنا نا پارلیمنٹ میں، ہراسمنٹ کا لا بنا، آپ کا وہ جو نرسز کی موومنٹ تھی اس کے لیے لا بنا، پیسل موومنٹ کے لیے پاکستان کے پارلیمنٹ مجبور ہو گئے انہوں نے قانون بنانا پڑا، تو یہ کامیاب ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ تالے بڑے بچے تھے بلوچستان میں، کیا ہو رہا ہے؟ اگر بلوچستان کی مٹی بھی قدم رکھا تو بندہ وقت لگے، اب بندہ کہاں ڈھونڈے؟ ٹھیک ہے، تو سولو موومنٹ اس وقت اتنا تو ایکسپیرئنس ہو چکا تھا، تو لگا کہ بے بندانی میں سولو موومنٹ ہی لے کر چلو. پچھلے 4 سالوں میں اگر پارلیمنٹ کو یوز کیا، اگر کورٹ کے پریزیڈنٹس کو یوز کیا تو بہت سکسیسفل رہے، بہت سکسیسفل رہے. لیکن اب بھی لگتا ہے کہ وہ ایک پھر ابھی میرے سر سے کہا وہ کہیں گے کہ وہ ایک سرمایہ دار پھر بیٹھے ہیں اور وہ بات کریں انہوں نے کہا کاناز بھی شاید میرے خیال سے سرمایہ کی ہی موجود ہے فیڈرل. اور اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بندہ ہمیں لانا ہے بلوچستان میں. سب تھے ہمارے ساتھ میں، ہم کچھ لیڈر میں باتیں کر رہے تھے، اور لڑنا کیسے ہے، ان اسٹریٹجیز پہ بلوچستان میں کام کرنا ہے. تو میری تو شروعات ہے اس پلیٹ فارم پہ آنے کی، لیکن اگر ساتھ رہے تو آئی بی مور دین وانٹڈ ٹو ورک ان بلوچستان اینڈ ورک ٹوگیدر. تھینک یو سو مچ. دیکھیں اس طرح ہے، سوشلزم کارل مارکس یا لینن سے پہلے بھی موجود تھا، اور بہت سے فلسفر یا نظریہ دان گزرے ہیں جنہوں نے انسانی برابری کے لیے کوشش کی ہے سوشلزم کے نام پر. کیونکہ بنیادی طور پہ جو سوشلزم جو لفظ ہے بذات خود یہ صنعتی انقلاب کے بعد کی پیداوار ہے، جو سرمایہ داری جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد کی پیداوار ہے. تو لیکن جو کارل مارکس نے اور اینگلس نے سائنسی سوشلزم کو یورپین سوشلزم یا خیالی سوشلزم سے علیحدہ کیا. انہوں نے یہ واضح کیا کہ آپ طبقاتی جدوجہد کے ذریعے، آپ ایک انقلاب کے ذریعے حکمران طبقے کو یا بالادست طبقے کو یا سرمایہ کو جو ہے اس کا آپ تختہ الٹ سکتے ہیں. بغیر اس کے ناممکن ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا اس طرح کی کارپوریٹ قسم کی کوئی سوسائٹی بنائیں یا کارپوریٹ قسم کا کوئی کارخانہ لگائیں، جو کوششیں ہوئی تھیں، تو وہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے مارکسزم جو ہے وہ بنیادی طور پہ سائنٹیفک سوشلزم کا نام ہے، اور لیننزم جو ہے وہ اس سائنٹیفک سوشلزم کے اندر خاص کر پارٹی کے حوالے سے، خاص کر ریاست کے سوال کے حوالے سے، اور جو اسٹیپ فزکس کے اندر جو وہ بھی تھی اضافے ہوئے تھے اس حوالے سے جو لینن نے نظریہ وضع کیا اور اس میں ڈیولپمنٹس کی اس کے اندر مارکسزم کے اندر، وہ لیننزم کے اس میں ہے. آپ نے جو بات کی بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں جو انگریزوں کی فارورڈ پالیسی ہے وہ ہمیں آج بھی، اگر آپ اسلام آباد جائیں یا ان کی اگر جو اپنی کتابیں یا ان کے اپنے رسالے یا ان کی ڈاکومنٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ان 2 صوبوں کے اندر، خیبر پختونخوا میں جس کا نام پہلے سرحد تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ، اور بلوچستان، اس دونوں کے اندر ابھی بھی وہی فارورڈنگ پالیسی چل رہی ہے، فارورڈ پالیسی چل رہی ہے جو کہ انگریز کے دور میں چلتی رہی. اس میں اگر آپ کی ان ڈاکومنٹس تک پہنچ نہیں ہے تو عبدالولی خان کی کتاب ہے حقائق حقائق ہیں، فیکٹس آر فیکٹس. اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں واضح آ جائے گا کہ انگریزوں نے اس فارورڈ پالیسی کو بنیادی طور پر 2 چیزوں پر بیس کیا تھا. نمبر 1، انہوں نے ایک قبیلے کو یا ایک قوم کو دوسرے سے لڑنا. کبھی حمیدی کو سپورٹ کریں گے، کبھی بنزئی کو کریں گے، کبھی ریسانی کو کریں گے، کبھی رند کو کریں گے، ٹھیک ہے، کبھی بکری کی ایک شاخ کو کریں گے، کلمر کو کریں گے، مسوری کو کریں گے، کبھی دوسرے کو کریں گے. تو یہ ان کا ایک پالیسی ہے کہ جس میں ایک دفعہ وہ ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسری دفعہ بظاہر دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے، پیچھے اسٹیبلشمنٹ تو وہی ہے، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں دوسروں کو کرنا ہے تاکہ یہ آپس میں لڑتے بھی رہیں اور ہمارا کام یہ چلتا رہے. یہ سامراجی انگریز کی استعماری پاکستانی پالیسی ہے. اور دوسرا جو انہوں نے کیا، جو جس کو پروموٹ کیا، وہ تھا مذہب، ملائیت کو انہوں نے پروموٹ کیا اور پوری کوشش کی کہ آپ کو پنجاب کے اندر، آپ کو اگر غیر مقدس ہندوستان دیکھیں، اس ہندوستان کے اندر آپ کو اس طریقے کی انتہا پسندی یا اس طرح کا ملا کی ڈومینیشن نظر نہیں آئے گی کہ جس طریقے کی ان 2 صوبوں کے اندر نظر آتی تھی. ولی خان کی کتاب ہے، اس نے باقاعدہ برٹش میوزیم لائبریری میں بیٹھ کر اس نے ساری ریسرچ کی اور اس نے حوالے دیے، کوئی ہوائی بات نہیں کی. اور ولی خان کو کمیونسٹ نہیں تھا،
वो लेनिनिस्ट नहीं था, वो एक आम नेशनलिस्ट था, एक आम नेशनल वो जो हम कह सकते हैं उसको, इस तरह के वो उसकी फिगर थी। तो उसने जो उसकी अगर आप सारी किताब पढ़ें आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन दो चीज़ों पर उन्होंने कोशिश की कि यहाँ लोगों को दबाया जाए। और उसका मकसद ये था कि पहले इनका मकसद ये था कि ज़ारों को काउंटर करना है, जो ज़ार रूस था, जिसके में इनके बकौल ज़ार की इस्तेमाली पॉलिसी भी थी, कोई शक नहीं। लेकिन जब 1917 का रेवोल्यूशन आ गया, लेनिन जब आ गया, तो लेनिन ने जो सबसे पहली चीज़ जो इस हवाले से जो उसने कौमों के हवाले से उसने बात की और उसकी वाज़ेह लहर थी शुरू से, वो ये थी कि वो कौमों के हक़ खुद इख्तियारी, हक़ खुद इरादी बशमूल हक़ अलहदगी को तस्लीम करते हैं। अगर कोई कौम अलहदा होना चाहती है वो हो सकती है। और यही जब ये मुख्तलिफ कौमों ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने सोवियत यूनियन की शक्ल में जो एक रियासत कायम की, एक सोवियत स्टेट कायम की, तो उसके बाद जब वो सोवियत यूनियन ख़त्म होने की तरफ आया, उससे पहले ये गोरबाचोव वगैरह आ गए जो अमेरिका के लिए, साम्राज्य के लिए काम कर रहे थे, तो उसके बावजूद जब ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ या टूटा है या बिखरा है, तो उसमें खून का एक जर्रा भी किसी जगह नहीं बना। उसकी वजह ये थी, वही लेनिन की पॉलिसी थी कि जिसमें उसने हर कौम को, और उस टाइम भी अगर आपको बात लोगों को नहीं पता कि मंगोलिया जो है, मंगोलिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद मंगोलिया अपनी मर्जी से वो एक अलहदा हो गया और उसका बिल्कुल एक अपना फिनलैंड भी उसका हिस्सा था, फिनलैंड भी हिस्सा था, बिल्कुल फिनलैंड भी अलहदा हुआ। और फिर मंगोलिया तो सोशलिस्ट कंट्री था, फिनलैंड जो था वो सरमादारी बिलोंग करती है। तो ये लेनिन की एक पॉलिसी थी। बलूचिस्तान के हवाले से अगर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जितना जिन लोगों ने यहाँ कंट्रीब्यूशन की है सियासी शोर के हवाले से, जदोजहद के हवाले से, कौमी आज़ादी की जदोजहद के हवाले से, उनमें लेनिनिज्म का या सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा किरदार रहा है। यहाँ से लोग गए हैं, वहाँ उन्होंने तालीम भी हासिल की है, 20 साल, 40 साल, 50 साल, अगर आप देखें 70 साल के अंदर यहाँ से लोग जाते रहे हैं, वहाँ उन्होंने स्टडियाँ भी की हैं, डिग्रियाँ भी की हैं, इधर आके उन्होंने अपना काफ़ी काम भी किया है। और जो एक बहुत बड़ी सियासी दानिशों की या सियासी कैडर जो हैं वो बिल्ड हुए, उसके अंदर कम से कम लेनिनिस्ट लिटरेचर का बहुत बड़ा किरदार रहा है इसमें, खासकर इस बलूचिस्तान के अंदर। शायद सुबह KPK के अंदर खैबर पख्तूनख्वा ना हो, उसकी वजह ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पश्तून है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर भी रहा है और पार्टनर भी रहा है। तो लेकिन उसके बाद ये दो सूबे जो है सिंध और बलूचिस्तान, ये चूँकि इस तरह उसमें पार्टनर नहीं रहे, तो इस वजह से मतलब यहाँ पर एक हो रहा है। तो इसमें अगर आप समझते हैं, अगर आप देखें तो इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है कि हमारी प्रॉब्लम सोशल है। हम 100 साल पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन वो जो एक आइडेंटिफाई करना है सोशल प्रॉब्लम को, वही एजुकेशन हमें वहीं से मिलती है। और जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं तभी मैंने कहा था कि हमें सोशल टूल्स पे जाना है। उन्होंने क्या टेक्निक्स यूज़ किए थे, हम क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आसान तो कुछ होगा नहीं हमारे लिए। मोहतरम ने कहा कि वो इंग्लैंड गए, जो भी गए, और वापस आए तो उनको मारा गया। इन्होंने मेरे वालिद साहब का जिक्र किया। वालिद साहब ने स्टार्ट किया था कि हम पे जिब्र, इस्तेहसाल है और बहुत ज़्यादा जुल्म है, तो रेजिस्टेंस आएगी, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी और टूल और मैकेनिज्म है ना, ये इसलिए है कि आप रेजिस्टेंस को कैसे रोकते हो। वो यहाँ से रोकेगा, आप दूसरे रास्ते से कैसे निकलोगे, वो वहाँ से आएगा, आप तीसरे रास्ते से कैसे निकलोगे, ये सीखना है। इसकी जब तक एक्सपर्टी, इसकी जब तक एजुकेशन नहीं होती ना, हम अपने सोशल प्रॉब्लम से नहीं निकल सके। सर से कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया कि मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं कहूँ कि इलेक्शंस नज़दीक हैं और औरतों के बारे में कहते हैं कि सीडो आएगा कि बलूचिस्तान की मजलूम औरत, आपके बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, 15-15 दिन काम करते हैं और चले जाते हैं। तो इस बार पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, उसमें ये नहीं है कि सारे लोग जो है ना उठ के वो इलेक्शन में खड़े हो जाए, लेकिन वो वोट डालने के लिए भी अगर आपका टोटल स्ट्रेंथ निकलेगा तो डेमोक्रेसी है, और उन्होंने डाल दिया। लेकिन ये तैयारी में थे कि अब हम औरतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़, अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा फीमेल्स निकलेगी और वोट कास्ट करेगी और उनको सपोर्ट करो। दूसरे दिन मीडिया में चलने लगा कि कोई गैदरिंग नहीं होगी फीमेल्स की, वो बम ब्लास्ट होने वाला है, हंगामा होने वाला है, आप कहीं पे नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे। तो वो सोच ही वहीं पे दफना दिया गया। ठीक है कि नहीं निकलेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि मर्दों के लिए भी तो हो सकता था,
لیکن وہ اسپیسیفک ایک اب یہ تھا یا نہیں تھا یا جو بھی تھا، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک اسٹیک ہولڈر ایک اٹیمپٹ لے گا آپ کو کام کرنے سے، آپ کو روکنے سے، پھر اس کے آگے یہ ملازم جیسے والد صاحب نے کہا کہ صرف مزدور پہ نہیں سب پہ ہے، لیکن اس میں وہی میں نے کہا شعور کی کمی ہے. آپ ابھی کسی گاؤں میں جاؤ ادھر مزدور نہیں، ادھر سرمایہ دار بھی یہی کہے گا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے آج گھر نہیں جانا، آج گناہ ہو جائے گا. میرے خیال میں سارے مسجد میں رہیں گے، کوئی گھر بھی نہیں جائے گا. تو اس کو ہم نے یہی شعور لوگوں میں لانا ہے کہ آپ غریب ہو. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی کسی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں ہے جو غریب پیدا ہوگا غریبی مرے گا. آج تک اس طرح کوئی مثال نہیں ملتا کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم یہاں سے نکلیں گے اوپر سے آسمان سے کچھ پیسے یا کچھ گر جائے گے، ہم سارے سرمایہ دار ہو جائیں گے. ظاہر ہے جس کو بھی دیکھو اس نے محنت کی ہے اور ایک لیول تک آ گیا. تو اس میں جو میں نے جیسے کہا کہ شعور، اس میں ہمیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ شعور ڈالنا ہوگا کہ ملا ازم سے نکلنا ہے. اگر ہمارے لوگوں میں شعور ہوتا تو آج ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملا. جس محمود خان کے اوپر جمعیت علماء اسلام اور پشتونخوا کے اوپر یہ لگا تھا کہ یہ کافر ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی. جیسے بھائی کا سوال تھا بلوچستان کے حوالے سے، آج بلوچستان کے ساتھ ظلم ایک بلوچستان کے لیڈر نے کیا کہ پی کے بندے کو لا کے ہمارے اوپر اور اس کی حمایت بھی کر لی، اس کا کفر بھی ختم ہو گیا. آج کے بعد جمعیت پہ پشتونخوا کے کسی ورکر پہ یہ کیا نہیں لگے گا کہ یہ کافر ہے. شاید یہی چیز ہوتا ہے ایک عام مزدور جس کا نظریہ اس کا ہوتا جمعیت علماء اسلام کا، جس کا نظریہ پشتونخوا کا ہوتا، وہ وہاں اس کے ساتھ بیٹھتے تو آج اس کے خلاف اسی ڈسٹرکٹ میں پوسٹریں لگ جاتی. پشتونخوا والا بیٹھتا جمعیت کے ساتھ تو آج غدار کی پوسٹریں اس کو لوگ چھپا کے ہر گلی میں لگاتے کہ فلانا بندہ وطن کا غدار ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ گیا. اگر مولانا فضل الرحمان کا کوئی بندہ ادھر آ کے پشتونخوا کے ساتھ بیٹھتے اس پہ کافر کا ٹپا لگ جاتا. تو یہ ہمارے ساتھ اگر ہم سوچیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہمارے سامنے خود آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہمارے ذہن کھولنے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے. اسی چیز کو اٹھا کے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہو بلوچ بیٹھ کے بھی. انہوں نے جو اپنی اسٹیٹ اینڈ ریولیوشن شروع کی ہے کتاب اس کی ریاست اور انقلاب، اس میں اس نے ایک بات لکھی ہے، شروع انہیں الفاظ سے کی ہے کہ مارکسزم کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے وہ دنیا کے ہر انقلابی نظریے کے ساتھ ہوتا رہا ہے. دنیا کا ہر انقلابی شخص جس نے کوئی بہتری کے لیے کوشش کی لوگوں کی، یا کوئی ریفارمز کی کوشش کی، اصلاح کی کوشش کی، یا سماج کو بدلنے کی کوشش کی، جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو دنیا کا گندا غلیظ ترین انسان قرار دیا جاتا ہے، اس کی تعلیمات کو کفر اور روایات اور اخلاقیات ہر چیز سے مطلب انکار قرار دیا جاتا ہے. اور جب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس میں سے اس کو ایک صوفی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس کو ایک جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا فلموں کی سیلیبریٹیز، اس کو ایک فلموں کی سیلیبریٹی کے طور پہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. اس کی تعلیمات کو مسخ کیا جاتا ہے، اس میں سے جو انقلابی مغز ہوتا ہے یا انقلابی بنیاد ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور باقی چیزوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ لوگوں کا دل بہلانے کے لیے یا قصے سنانے کے لیے کافی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں جو انسانی نجات کی یا ظلم سے کے خلاف لڑنے کے لیے یا استحصال سے نجات کے لیے جو کوشش ہے وہ کارل مارکس یا لینن یا اینگلس کی پہلی وہ نہیں تھی. ہے کوئی پہلے شخص نہیں تھے کہ جنہوں نے کوئی نظریہ وضع کیا یا جنہوں نے پہلے طور پر انسانی دنیا انسانی تاریخ میں پہلے انسان نہیں تھے کہ جنہوں نے کوئی لڑائی لڑی. انسانی تاریخ اس سے بھری رہی ہے. مطلب جو کارل مارکس کا ہیرو تھا وہ اسپارٹیکس تھا. اسپارٹیکس جو تھا وہ روم کے غلاموں کی اس نے بغاوت کی تھی اور روم اس ٹائم اس طرح تھا کہ جیسے کہ آج امریکہ، اتنا طاقتور روم تھا اور اس نے آدھے روم کو اس نے تباہ کر دیا تھا. اس نے اتنی زبردست بغاوت کی تھی کہ آدھے سے زیادہ روم کو اس نے تباہ کر دیا تھا. اور جب اس نے بغاوت کی تو اس کے اوپر بھی یہی فتوے لگے کہ آپ مطلب رومن کلچر کے حساب سے، رومن ٹریڈیشنز کے حوالے سے
اور جو اس ٹائم مذہب تھا اس کے حوالے سے کہ آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو، آپ کو تو غلام بنایا ہی خدا نے ہے، یا مذہبی جو ترتیب پیش کی گئی اس نے بنایا ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ جتنے اگر ہم پرانے نظریات دیکھیں یا پرانے مذاہب میں بھی دیکھیں، اس پر ایک کارل مارکس موسیٰ سے لے کر لینن تک کی کتابی چھپی ہے، میں آپ کا نام بھول گیا، جس میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے مطلب بات کی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے انسانی برابری کے لیے اس طرح کی کوشش کی. ہر ایک نے اپنے اپنے سماجی تقاضوں کے مطابق اپنے اپنے طور پر ایک نظریہ پیش کیے ہیں، اپنے نظریے پیش کیے ہیں جس میں انہوں نے انسانی برابری کے لیے یا انسانی ایک فلاح کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ ختم ہو گئے، فوت ہو گئے، اس کے بعد جیسے جیسے آگے ٹائم جاتا رہا ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا گیا اور صرف اس کو ایک ڈوگما کے طور پر استعمال کیا جانے لگا کہ سامراج یا جو سرمایہ دار یا حاکم طبقہ ہے اس کے مفادات کے استعمال کے لیے، اس کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. مثال کے طور پر اگر ہم اسلام میں لیں، ہم اپنے اس میں جو سوسائٹی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اگر ہم اسلام کو لیں تو اسلام میں آپ کو ملا کا کوئی تصور نہیں ملے گا. جس طریقے کا تصور ہندوازم کے اندر ہے، جس طریقے کا جس ملیت کا یا اس کا کرسچینٹی کے اندر ہے پریسٹ، اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر آپ نے شادی کرنی ہے آپ کو کسی ملا کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، 2 آدمی ہیں 3 آدمی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ امام بن سکتا ہے. اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن یہ تصور اس لیے لایا گیا بعد میں اور اس کو مضبوط کیا گیا. آج ملا جو ہے، آپ کے بعض ملا میں نام نہیں لوں گا، وہ جو ہے وہ مطلب کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آخری نبی ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن وہ ملا جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اپنے بڑھ چڑھ کر بیان کر لیا ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف بولو گے تو آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ جتنا بھی اس ٹائم خاص کر اگر ہم اپنی سوسائٹی میں لیں، ہم اپنی سوسائٹی میں محدود رہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر جو ملا وغیرہ ہے یہ باقاعدہ طور پر ان کے پیڈ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایجنٹ ہیں. کسی کو پے کیا جاتا ہے، کسی کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں. جی بالکل، کسی کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ مطلب انگریزوں کے دور سے ان کو رکھا گیا ہے. تو ہمارا کام جو ہے، ہم نے ایک چیز ہم نے یہ رکھنی ہے کہ جب انقلاب آتا ہے، انقلابی تحریک اٹھتی ہے تو اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ٹارگٹ ملا یا مسجد یا اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں. اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ استثاری طبقہ ہوتا ہے، وہ حکمران طبقہ ہوتا ہے، وہ مسلط شدہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ان ملاؤں کو استعمال کرتے ہیں. آپ آج ان ملاؤں، ان مسلط شدہ لوگوں کو، آپ ان حکمرانوں کو، آپ استثاری طبقے کو نکالیں، ان کو مائنس کریں، ان کو ٹکے کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. کوئی یا کسی کارخانے میں کام کر رہا ہوگا یا کسی نے ریڈی لگا لی ہوگی، اپنی داڑیاں بھی شوق سے منڈائیں گے. تو ہمارا ٹارگٹ جو ہے، لینن نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ ہم نے محنت کشوں کو لڑانا نہیں ہے آپس میں اس مذہب کے نام پر. ہمیں اس مذہب سے یا اس ملا سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ استثاری طبقہ ہے، وہ سامراج ہے، وہ سرمایہ دار ہے. حضرت عثمان غنی کے زمانے کا کوئی تحریر شدہ اس ٹائم لکھا ہوا پرانی نسخہ تھا جو کہ کسی چھوٹی مسجد میں تھا. لینن نے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اسپیشل ٹرین کا انتظام کیا اور اس کو امام بخاری کے مزار پر، جہاں مسجد ہے وہاں پر اس نے باقاعدہ اس کو پہنچا کر اور اس کو رکھا ہے. تو ویسے ایک چھوٹا سا میں بات کرتا جاؤں گا کہ جو الزام شورویوں پر یا کمیونسٹوں پر لگتے رہے ہیں، جس قسم کے ایسے ناقابل بیان الزامات بھی ہیں، وہ اگر آپ اسلام آباد ان کی کبھی نجی مجلسوں میں جائیں، میرٹ ہوٹل میں جائیں یا مری میں جائیں یا ایبٹ میں جائیں، مطلب یہ خود آپ کو اس میں اس غلاظت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ چیز ہے کہ ایک تو سچ بولنے والے کے لیے، اور جو شخص یہ بات کرے گا پوچھے گا کہ یار آپ کے پاس کہاں سے آئے گا، ساری زندگی محنت میں کرتا ہوں. اگر محنت سے دولت کمانی ہوتی تو اس ٹائم تو میرا خیال سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندر سرمایہ دار ہوتے وہ کام کے مزدور ہونے چاہیے، جو غریب ہر ہفتے ان کی لاشیں نکلتی ہیں زمین کے اندر 2000 فٹ کے اندر وہ کام کرتے ہیں. سے جو ہے یہ جو ہمارے عظیم لیڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس زمانے میں یہ تو اس زمانے کا جو عظیم انقلابی انسان ہے. اور بات ایسے کہ جو حضرت صدیق صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ بھائی آپ کا گھر کا خرچہ اس سے نہیں ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ بھائی جب ہمارے گھر کا خرچہ نہیں ہو سکتا ہے تو مزدور کا گھر کا خرچہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس سے پہلے مزدور کا تنخواہ بڑھاؤ
پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہماری تنخواہ بڑھاؤ. ہماری تنخواہ اس مزدور کے ساتھ، جب مزدور کا گھر نہیں چلتا نہیں چلتا ہے، کام نہیں چلتا ہے تو ہمارے بھی نہیں چلتا ہے، ہمارے جب نہیں چلتا ہے تو مزدور کا بھی نہیں چلتا ہے. پہلے مزدور کا بڑھاؤ پھر اس کے بعد ہمارا تنخواہ بڑھاؤ. اسلام نے ہم لوگوں کو یہ نہیں بتایا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے. مثال کے طور مزدور کے حوالے سے جو یہ پاکستان کے جو حکمران ہے یہ جو ہے یہ وہ ہے. مثال کے طور ابھی اس کے بعد کے اوپر یہ حوالہ دے سکتا ہوں کہ یہ مارن بلوچ، یہ جو ڈاکٹر مارن بلوچ یہ بیٹی جو ابھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں میں کوئی مدد نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہوں، اپنا پیاروں کی دعویٰ کر رہا ہوں. بھائی وہ لاؤ وہ دے، وہ قانون ہے، عدالت ہے، ان کے اوپر عدالت کراؤ، پیش کرو، اس کو جرم ثابت کرو، اس کو سزا دے، اس کو قتل کرو، جو کچھ اس کے ساتھ کرنا جس چیز کی مستحق ہے وہ اس کے ساتھ کر لو. لیکن ایسے عطا پر تبری نہیں ہونا چاہیے جیسے ابھی پاکستان میں ہو رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی ابھی دیکھو عمران خان نے 240 کیس ان کے اوپر ہوا ہے. اس نے کیا گناہ کیا ہوا ہے جو 240 کیس؟ ٹھیک ہے یہ کیس 2 3 4 10 کیس کیا ہوگا، 10 ہتیا اس نے کیا ہوگا، ابھی 240 کا کیا ہوگا. یہ دادا گیری بنایا ہوا ہے. بھائی ایک آدمی پارٹی بناتا ہے، اس پارٹی میں سارا اپنا پیروی لگا لیتے ہیں، یعنی جتنے سیٹیں ہیں یہ وہ خود اپنے لیے کر رہے ہیں. مزدور کو اتنا استعمال کر رہے ہیں جو ووٹنگ آ جاتا ہے، ابھی جیسے ابھی ہے اس کے گھروں پہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، زاری کرتا ہے، میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ جو ہے ابھی دیکھو 8,000 والا سے 80,000 والا رشوت مانگ رہا ہے. 8,000 کی تنخواہ اس والے سے 80,000 والا تنخواہ والا رشوت مانگ رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے دو ورنہ آپ کے کام نہیں ہوئے. اور بقایا جو یہ ہمارے جو پاکستان ہے، پاکستان کی تعلیم جو ہے بھائی یہ بالکل وہ ٹھیکے پہ چل رہا ہے. ایک ایسے آ جاتا ہے کہ میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں اور وہ دوسرا کہہ رہے کہ اس کو آپ کو میں اتنا دے رہا ہوں، یہ دانا مجھے دے دو. یہ جو ہے یہ آلو برو اگر تمہارے ساتھ کوئی چیز نہ ہو یہ الزام لگا کے دے دیتا ہے. اور یہ جو اگر کیس نہ کرے، ایف آئی آر نہ کرے، پھر ادھر عدالت کے مسٹریٹ جج یہ نہیں چلتے ہیں. لازمی اپنے ایف آئی آر لازمی کرنا ہوگا. اگر آپ ایف آئی آر نہ کریں پھر وہ تعلیم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو پولیس لائن بھیج دیں گے. ایک آدمی کو، ایک ایس ایچ او کو اس بنیاد کے اوپر معطل کیا، تعلیم سے ختم کر دیا گیا کہ یہ 2 لاکھ ایف آئی آر تھا، آپ نے اس سے 50,000 روپیہ کیوں لیا.